بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 9th class students of General Science. I hope you're doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we'll be learning about population growth and the balance in nature. بیلنس ان نیچر کا مطلب ہے کہ کسی بھی نیچرل انوائرمنٹ جہاں پہ مختلف جانور مختلف لیونگ آرگنزمس مل کر رہ رہے ہیں وہ اس میں اس ایریا کے اندر ایک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں. ان کا بیلنس لیونگ پارٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نان لیونگ پارٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ایکو سسٹم ہم کہتے ہیں ایسے ایریا کو, ایسے پورے سیٹ اپ کو جس کے اندر مختلف لیونگ اینڈ نان لیونگ پارٹس آف جو لائف ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک ایکو سسٹم ہے لینڈ کا, ایک ایکو سسٹم ہمارے پاس ہے واٹر کا. جیسے واٹر میں مختلف جو فش ہیں, مختلف پلانٹس ہیں, اور واٹر اٹ سیلف وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ایک ایکو سسٹم کے اندر رہنے والے جتنے بھی آرگنزمس ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کچھ ریسورسز کے اوپر, یعنی ایکو سسٹم جو ان کو کچھ ریسورسز, کچھ ایسی چیزیں فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں اور سروائیو کر سکتے ہیں. یہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے لینڈ ہے, زمین ہے, ہو سکتی ہے, سوئل ہو سکتی ہے, واٹر ہو سکتا ہے, ایئر ہو سکتی ہے. یہ ساری جو ریسورسز ہیں یہ ایکو سسٹم پرووائڈ کرتا ہے انڈیویجولس کو جتنے بھی وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ مختلف قسم کی جو لائف ہے, لائف فارمز ہیں جس میں مختلف قسم کے جانور اور پودے وغیرہ آتے ہیں, ان سب کو ایکو سسٹم سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. سپورٹ مطلب وہ ان کو ایسے ریسورسز فراہم کر رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن ہر ایک ایکو سسٹم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, مطلب کہ ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے جتنے انڈیویجولز اس ایکو سسٹم میں رہ سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ اگر انڈیویجولز اس ایکو سسٹم میں ہو جائیں یا ان کا نمبر بڑھ جائے, ان کی پاپولیشن بڑھ جائے, تو پھر ایکو سسٹم کے اندر ہمیں ڈفرینٹ پرابلمس شروع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایکو سسٹم ہیز اے کیپیسٹی ٹو سپورٹ اے ڈیفینٹ نمبر آف انڈیویجولز. ڈیفینٹ مطلب ایک فکسڈ نمبر ہوتا ہے انڈیویجولز کا. یہ انڈیویجول جو ایکو سسٹم کے اندر رہتے ہیں, ایکو سسٹم کے ذریعے سے ان کو مختلف ضروریات ان کی پوری ہوتی ہیں. وہ ضروریات کون سی ہیں؟ ہاؤسنگ, فوڈ اینڈ پروٹیکشن. سو ہاؤسنگ, فوڈ اینڈ پروٹیکشن آر دا امپورٹنس اور دا نیسیسٹیز وچ آر پرووائڈیڈ ٹو ڈفرنٹ انڈیویجولز آف این ایکو سسٹم. اور اگر اس ایکو سسٹم کے اندر انڈیویجول زیادہ ہو جائیں گے, پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی, تو یہی وہ ریسورسز ہوں گے وچ ول بی ان ڈینجر فار دوز انڈیویجولز, یا ان انڈیویجولز کے لیے ان چیزوں کی کمی ہو جائے گی یا خطرہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کے ہمیں نیچر میں کیا کیا ایفیکٹس نظر آتے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ایکو سسٹم کو خطرہ کس طرح سے ہو سکتا ہے پاپولیشن کے بڑھ جانے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطرے کس کس فارم میں ہوتے ہیں. Population has to face problems if it increases more than the capacity of ecosystem. ہم نے ابھی جان لیا کہ اگر ایکو سسٹم کے اندر ایک حد سے زیادہ پاپولیشن ہو جائے گی تو پھر مسئلے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے وہاں پر. وہ مسئلے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل, فاسٹر گروتھ افیکٹس دا پروگرس آف این ایریا. یعنی جیسے جیسے کسی جگہ پر آبادی بڑھنی شروع ہو جائے گی, بڑھتی جائے گی, تو اس ایریا کے اندر, اس ایکو سسٹم کا جو ایریا تھا اس کے اندر اب پروگرس نہیں ہو پائے گی, یا وہ ترقی نہیں کر پائے گا. پروگرس یا ترقی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نئی ایڈوانسمنٹس نہیں ہو پائیں گی, یا وہاں پہ موجود جو ریسورسز ہیں ان کی کمی ہو جائے گی, اور پھر اس طرح سے وہ ایک منافع کا سورس, منافع نہیں مل پائے گا ایسی کمیونٹی یا ایسے ایکو سسٹم کے اندر سے. Resources come under pressure and development stops. This is the second effect of increase in population on nature. یعنی کہ جب ایک ایریا میں پاپولیشن انکریز ہو گئی تو وہاں پہ موجود ریسورسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کم ہونے کا مطلب ہے they will come under pressure, یعنی اب ان ریسورسز, کم ریسورسز کے اوپر زیادہ لوگ, زیادہ انڈیویجولز ڈپینڈنٹ ہیں, تو اس لیے ریسورسز کی کمی جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی, اور اسی کی وجہ سے, اسی کی کمی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اس جگہ پر بہت کم ہو جائے گی. جس کا کیا مطلب ہوا کہ اب
ایک اس جگہ پہ رہنے والے جو مختلف لوگ ہیں، ایک تو ان کو کم چیزوں کے اوپر گزارا کرنا پڑے گا، کم ریسورسز کے اوپر گزارا کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اب ان کے پاس ریسورسز کم ہیں تو ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی ترقی یا اپنی ایڈوانسمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر پائیں گے، اور اپنے جو رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے اس کو بہتر نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس ایکو سسٹم کے اندر وہ سٹاپ ہو جائے گی۔ ڈیولپمنٹ کے سٹاپ ہونے سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ ایکو سسٹم یا وہ جو سوسائٹی تھی جہاں پہ انڈیویجول سارے رہ رہے تھے ایسے ایریا میں، اس ایریا کے اندر ان کی جو لائف ہے، ان کا لائف سٹائل ہے، وہ بھی افیکٹ ہو جائے گا۔ سو ڈیولپمنٹ کے افیکٹ کا مطلب ہے، ڈیولپمنٹ کے سٹاپ ہونے کا مطلب ہے افیکٹ آن لائف۔ اب زندگیوں کا جو انڈیویجولز ہیں ان کے رہنے سہنے کا طریقہ بالکل مختلف ہو جائے گا ڈیولپمنٹ کے رکنے کی وجہ سے۔ اب ان کو زیادہ سے زیادہ نئی سے نئی جو ایڈوانسمنٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گی، اور اس طرح سے وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سو آج ہم نے کیا جانا کہ انکریز ان پاپولیشن سے نیچر کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاپولیشن کے بڑھ جانے سے ایک ایکو سسٹم کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اس ایکو سسٹم کے اندر ان کو مختلف نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، جیسے کہ ریسورسز کی کمی کا نقصان اور ڈیولپمنٹ کے رک جانے کا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں، ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے، اینڈ دیر ول بی نتھنگ problematic for you to learn this. So inshallah I will see you in the next lesson. Allah Hafiz.